اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج کی جو ویڈیو، جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ 7 آسمانوں سے پڑا اسم اعظم ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، پھر اپنے اوپر پھونک مار لیتے ہیں، پھر جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ لیکن کس طرح سے؟ انشاءاللہ تعالی مکمل وظیفہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ مختلف احادیث مبارکہ، صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ ابو داؤد کی بھی چند احادیث مبارکہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال مبارک ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر مستفید ہو پائیں گے، کیونکہ احادیث مبارکہ کا ایک نور ہوتا ہے جو ہر انسان کو ہر دفعہ سننے پر حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس نیت سے سنیں گے کہ انشاءاللہ تعالی حدیث مبارکہ کا وہ نور مجھے حاصل ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت کچھ پائیں گے۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادے میں داخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چونچ چرا کر سکے۔ مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق و خلافت کے بارے میں خداوند قدوس نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا۔ اس میں یہ ہدایت کا سبق ہے کہ باری تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم اور قدرت والا ہے اور غافل مقتدر ہے، جب وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار و اختیار بہت ہی کم ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ کریم سے مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے مشورہ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اس کا مقدس دستور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ہم نیک اعمال کا سہارا لیتے ہیں۔ نیک اعمال کو وظائف بھی کہا جاتا ہے، اور ایسے نوافل یا ایسے اہتمام یا ایسا کوئی اللہ کا ذکر جس کو ہم اپنا ورد بنائیں، پھر اللہ سے مدد طلب کریں اپنی ان آزمائشوں کے حوالے سے، ان پریشانیوں کے حوالے سے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور اللہ کریم کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ہدایت ہے۔ 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں، وہ دنیا بھی پا لیتا ہے، آخرت بھی پا لیتا ہے۔ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ یہ لیول تب آتا ہے جب ہم مکمل طور پر اللہ کریم کو سمجھ پاتے ہیں۔ اس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کروں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور پرواہ بھی نہ کروں گا اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے دل پر ہو جائیں، یعنی سارے انسان نیک آدمیوں کی طرح ہو جائیں، تو یہ ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہ کر سکے گی۔ یعنی میں اتنی شان والا ہوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے مردے تر و خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی دل کے مطابق ہو جائیں تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں لا سکتے۔ میں اتنی شان والا ہوں۔ اگر تمہارے پچھلے مردے تر و خشک ایک میدان میں جمع ہوں، پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا اور آرزو سے مجھ سے مانگے، پھر ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر سے گزرے، اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھائے، یعنی کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، میں بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے، میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب میں کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں ہو جا
تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ یعنی اللہ کریم ہر چیز کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت دینے والا ہوں، روزی دینے والا ہوں، بخشش دینے والا ہوں، تمہیں ہر وہ چیز جو تم مجھ سے طلب کرتے ہو، میری آرزو مجھ سے کرتے ہو، تو میں وہ تم کو عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہارے عبادات، تمہاری نیکیاں میری ملک کو بڑھا نہیں سکتی، یعنی میں پہلے ہی شان والا ہوں۔ تمہاری بدبختیاں، تمہاری گناہوں کی جو سرکشی تم میری طرف کر رہے ہو، وہ میری ملکیت کو کم نہیں کر سکتی، کیونکہ میں شان والا ہوں۔ تو ہمیں اعمال اپنے لیے کرنے ہیں۔ ہم پر اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے طالب ہیں۔ ہم پر جو پریشانی ہے، جو بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمیں اللہ سے طلب کرنے ہیں۔ لیکن کس طرح سے کہ ہمیں اللہ کریم کو جو بھی ہمارے اوپر معاملات ہیں، جو ہمارے اوپر جو بھی آزمائشیں ہیں، اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ جس میں ایک دعا بتلائی گئی ہے، صرف اور صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ پر آزمائش آتی ہے تو آپ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف کی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کریم کے حوالے سے ہی ہے کہ اللہم لا معنی لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، تیرے آگے کسی بزرگی والے کی بزرگی اسے فائدہ نہیں دے۔ اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے پکارنا عبادت ہے، اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ ہم یہی ہم اپنے اوپر جو گمراہی ہم نے مسلط کی ہوئی ہے وہ یہی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں۔ یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمارا یقین جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار پر کیوں جائیں، کسی اور کے در پر کیوں جائیں، ہم کیوں ہاتھ پھیلائیں کسی اور کے آگے، کہ اللہ کریم ہی مالک کل ہے، مالک دو جہاں ہے، قادر مطلق ہے۔ جب اللہ کریم ہی سب کچھ ہے، اللہ کریم خود فرماتے ہیں اگر میں تمہارا ولی نہ ہوں، تمہارا دوست نہ ہوں، تمہارا مددگار نہ ہوں، تو کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکالے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ صرف اللہ کو پکارو، اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، صرف اور صرف اللہ کے کن کے اشارے کے ہم محتاج ہیں، کیونکہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کر گزرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہم کیوں اوروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اس وجہ سے بھی 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم ہے کہ جس کو ہدایت مل گئی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ اللہ کریم سے اس کی جو ہے صبح کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کریم پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کو وہ تمام اس کے درمیان میں جس پر سورج بلند ہوتا ہے ان تمام اشیاء پر اس کی رسائی ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے پھر اس کو غیروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادت، کہ دعا یعنی صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہی تمہاری عبادت ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے میرے وظائف میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ آپ لمبے چوڑے آپ کو وظیفے نہ بتاؤں، مختصر وظیفے بتاؤں۔ اور آج کا وظیفہ اہدنا الصراط المستقیم، صرف اور صرف اللہ سے ہدایت کی طلب کرنی ہے۔ ایک تسبیح اہدنا الصراط المستقیم اگر آپ نے کہہ دیا، اللہ کو پکار لیا، تو یہی آپ کی عین عبادت ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ جو چیز اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرمائیں گے، آپ کو ضرور بضرور وہ چیز مل کر رہے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔